اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. وهذا وما بعده مقول على ألسنة العباد ليعلموا كيف يتبرك باسمه ويحمد على نعمه ويسأل من فضله. بسم اللہ کلام باری تعالی ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ بسمی ہو، ویسے الحمدللہ ہے اس کا تقاضا کہ الحمدلی ہو، لیکن یہ غیبت کے ساتھ ذکر کیا ہے الحمدللہ ویسی بسم اللہ. تو جو اصل تھی تکلم کی صیغے والی اس سے عدول کیوں ہے، تو اس کو بیان کیا ہے کہ یہ بندوں کی زبان پر اتارا گیا ہے تاکہ بندوں کو یہ معلوم ہو کہ کیسے اس سے مدد حاصل کریں، اس سے برکت حاصل کریں اور اس کی نعمتوں پر کیسے شکر کریں. تو بسم اللہ میں استعانت ہے، تبرک ہے، اور الحمدللہ میں نعمت پر شکر ہے. اس کو کہا کہ یہ یعنی بسم اللہ اور جو اس کے بعد ہے یعنی سورہ آخری سورہ تک اس کو کہا گیا ہے بندوں کی زبان پر تاکہ بندے جانیں کہ کیسے اس کے نام سے برکت حاصل کی جائے اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے اور اس کا فضل طلب کیا جائے، کیونکہ اس کے بعد دعا بھی ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہاں تک ہو گیا. بسم اللہ میں با جار رہا ہے اور اس پر کسرہ ہے. تو با حرف ہے اور حرف مبنی ہوتا ہے، تو مورب میں اصل یہ ہے کہ حرکت کے ساتھ ہو، جیسے زیدن زیدن زیدن، اور مبنی میں اصل یہ ہے کہ اس کے برخلاف ہو یعنی سکون کے ساتھ ہو. لیکن اگر مبنی ایسا ہے کہ ایک ہی حرف پر مشتمل ہے جیسے با و ت، تو ایک ہی حرف اگر رکھتا ہے تو سکون کے ساتھ اس کی ادائیگی عرب کے طور پر نہیں ہوگی، اس پر حرکت چاہیے. تو جیسے واللہ ہے، تاللہ ہے، اس میں تو واو پر فتح دیا گیا، تاللہ میں تا پر فتح دیا گیا ہے. کمثلہ میں کاف جارہ پر فتح دیا گیا ہے، لیکن بسمے میں یا کہیں بھی ہو بکا بہی تو با پر کسرہ ہوتا ہے. تو اصل تو یہ تھی کہ مبنی میں سکون ہو، سکون نہیں ہو سکتا ہے تو اخف الحرکات جو اس سے قریب ہے وہ فتح ہے تو فتح ہوا. ویسے ایک دوسرے لحاظ سے کسرہ بھی سکون سے موافقت رکھتا ہے کہ مخرج کے لحاظ سے کسرہ ساکن کے قریب ہے، اسی لیے کہا گیا ساکن اذا حرک بالکسر. اب با پر کسرے کا التزام ہوا، اس کی وجہ بیان کی ہے. اور با کو کسرہ دیا گیا، حالانکہ حروف مفردہ کا حق یہ ہے کہ فتح دیا جائے لاختصاصها بلزوم الحرفیت والجر، اس لیے کہ با اس سے خاص ہے کہ حرف ہونا اس کے لیے لازم ہے اور جر اس کے لیے لازم ہے. تو با ہمیشہ حرف ہی ہوتا ہے، اسم نہیں بنتا ہے. جیسے کہ کاف ہے تو کاف کبھی مثلوں کے معنی میں ہوتا ہے تو اسم ہوتا ہے، اور کبھی ضمیر خطاب بھی بنتا ہے تو بھی اسم ہو جائے گا جیسے بیکا میں. لیکن با جو ہے وہ ہمیشہ حرف ہی ہوتا ہے، کبھی اسم نہیں ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری یہ کہ اس کا مدخول ہمیشہ مجرور ہوتا ہے تو با ہمیشہ جر دیتا ہے. واو ہے تو واو قسمیہ وہ تو جر دیتا ہے، لیکن واو عاطفہ ہے تو وہ عطف کے لیے آتا ہے اور جر نہیں دیتا ہے. ایسی لام ہے تو لام جارہ ہوگا تو جر دے گا، اور اگر لام ابتدا ہو تو مفتوح ہوگا اور جر نہیں دے گا. اور با جو ہے وہ ہمیشہ جارہ ہی ہوتا ہے. تو اب اس کا مدخول مجرور ہوتا ہے، تو مجرور میں اور با کے کسرے میں موافقت ہے کہ کسرہ اور جر میں مناسبت پائی جاتی ہے. اس وجہ سے
اصل سے ہٹ کر کے، یعنی اصل تو سکون تھی، سکون کے بعد فتح جو اس سے قریب ہے اس کے بجائے کسرہ اس پر دیا گیا، اس وجہ سے کہ یہ خاص ہے اس سے کہ حرف ہونا اس کے لیے لازم ہے اور جر اس کے لیے لازم ہے نہیں، ہمیشہ اس کا مدخول مجرور ہوتا ہے۔ جیسے اب اس کی نظیر پیش کی ہے کہ حرف مفرد ہے اور باوجود اس کے بجائے فتح کے اس پر کسرہ آیا ہے، جیسے لام امر لیفعلن، تو اس پر کسرہ آیا، اور لام کما کسرت لام الامر و لام الاضافت داخلتاً علی المظہر، لام اضافت اس حالت میں کہ وہ اس میں ظاہر پر داخل ہو۔ یہ اعتراض اس سے ہے کہ لام اضافت یعنی لام جارہ اگر ضمیر پر ہو تب تو مفتوح ہوتا ہے، جیسے لہو، لک، لنا، لیکن اگر اس میں ظاہر پر ہو جیسے لزید، لعمر، للہ، تو اس میں یہ مکسور ہوتا ہے۔ تو یہ بھی حرف مفرد ہے، اس کی اصل یہ تھی کہ مفتوح ہو، مگر بجائے مفتوح ہونے کا مکسور آیا، تو یہ اس کی بے کی نظیر ہوئی کہ یہ حرف مفرد ہو کر کے مکسور آیا ہے، جیسے کہ لام امر مکسور ہوا اور لام اضافت اس حالت میں کہ وہ مظہر پر داخل ہو یہ مکسور ہوا۔ اب یہ کیوں مکسور ہوئے دونوں؟ تو اس کو کہا للفصل بینہما و بین لام الابتداء و لام التاکید، تاکہ فرق ہو ان دونوں میں اور لام ابتدا اور لام تاکید میں۔ تو لام ابتدا جیسے لزید یہ مفتوح ہوتا ہے، تو اب اگر لام کے فتح کے ساتھ لزید کہا گیا تو معلوم ہو گیا کہ لام ابتدا ہے، کسرے کے ساتھ لزید کہا گیا تو معلوم ہو کہ لام اضافت ہے۔ ایسی لے یفعلن کہا جائے تو معلوم ہوگا کہ لام امر ہے، اور لا یفعلن کہا جائے تو معلوم ہوگا کہ لام تاکید ہے۔ تو اس طرح سے ان دونوں میں فرق ہو جاتا ہے کہ لام مکسورہ ہوتا ہے تو لام امر سمجھا جاتا ہے، مفتوحہ ہوتا ہے تو لام تاکید، ایسی لام اضافت لام ابتدا، یہ اس کی نتیجہ ہوئی۔ اب اس کے بعد ہے بسمے، تو اصل اس کی بے اسمے، حمزہ چونکہ وصلی ہے تو وصل میں ملانے میں وہ گر جاتا ہے تو تلفظ میں نہیں آتا۔ اب لفظ اسم کی اصل کیا ہے؟ تو اس میں جو بصریوں اور کوفیوں کا اختلاف ہے اس کو بیان کیا کہ لفظ اسم بصریوں کے نزدیک ان اسماء میں سے ہے جن کے اعجاز ہے، جس کی جمع اعجاز ہے، جس کا معنی پچھلا حصہ، جن کے اواخر کو کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کر دیا گیا اور ان کے اوائل کو سکون پر بنا دیا گیا، یعنی سکون کے ساتھ رکھ دیا گیا، جیسے ابن ہے تو ابن کی اصل ہے بنون، آخر میں واو ہے تو واو کو گرا دیا گیا، اور جو شروع میں بے ہے مفتوح اس کو ساکن کر دیا گیا۔ تو اب ابتدا میں جب ساکن ہو گیا تو عرب کے طور پر اس کا پڑھنا متاثر ہے، اس وجہ سے ہم جو اصل شروع میں لائے تو ابن ہوا، ایسی ابنتن اس کی اصل بنا وطن ہے، تو آخر سے واو کا حذف کیا، شروع میں بے کو ساکن کیا، پھر ہم جو اصل لائے۔ تو اسی طریقہ سے اسمن بھی ہے کہ اس کی اصل سمن یا سمن ہے قفلن کے وزن پر، تو آخر سے واو کا حذف کر دیا اور پہلا حرف سین ساکن کیا، پھر ہم جو وصل لایا گیا تو اسمن ہوا۔ تو بصریوں کے نزدیک ان اسماء میں سے ہے جو جن کے اواخر کو حذف کر دیا گیا کثرت استعمال کی وجہ سے اور ان کے اوائل کو سکون پر بنا دیا گیا۔ بعض وہ بھی ہیں کہ آخر تو حذف ہوا، جیسے یدن، غدن اور دمن، تو دمن کے سے دمن ہے، واو تو حذف کیا گیا ہے لیکن شروع والے کو ساکن نہیں کیا گیا، نام جو وصل اس کو شروع میں لایا گیا۔ تو یوں اسماء میں سے ان کے آخر کو حذف کر دیا گیا کثرت استعمال کی وجہ سے اور اوائل کو سکون پر بنایا گیا۔ فَأُدْخِلَ عَلَيْهَا مُبْتَدَأً بِهَا حمزۃ الوصل، تو ان اسماء پر حمز وصل داخل کیا گیا اس حالت میں کہ ان سے ابتدا کی جائے، کیونکہ اگر وصل میں وہ ہے ابتدا وہاں سے نہیں رہے، درمیانے کلام میں واقع ہے، تب تو ما سبق سے مل جائے گا، حمزہ ساقط رہے گا، اور اگر وہیں سے ابتدا ہوگی تو حمزہ کے ظاہر کرنے کے لیے اس پر حرکت دی جائے گی، جیسے کہ افعال میں ہوتا ہے حمز وصل میں۔ تو حمز وصل یہ لایا گیا کہ اسی میں ایسی
صورت پائی جاتی ہے کہ وصل کی حالت میں گر جاتا ہے اور ابتدا کی حالت میں اس پر حرکت دے کر کے اس کو ادا کیا جاتا ہے. تو اب آخر کو گرایا اور شروع میں ساکن کیا. ساکن کے بعد حمزہ وصل کیوں لائے اس کی وجہ بیان کی. لأن من دابهم ان يبتدئوا بالمتحرك ويقفوا للساکن. اس لیے کہ عرب کا طریقہ یہ ہے کہ متحرک سے ابتدا کریں اور ساکن پر وقف کریں. تو اب ان کا طریقہ چونکہ متحرک سے ابتدا کرنا ہے تو شروع میں ایسا حرف ہونا چاہیے جس کا حرکت آ سکے. اچھا، من دابہم کہنے سے یہ معلوم ہوا کہ سکون سے ابتدا محال نہیں ہے. ابتدا ہو سکتی ہے جیسے عجم کی زبان میں ہوتی ہے. اسکول ہے، سکول، یہ بغیر کسی حرف کے ساکن سے ابتدا ہوتی ہے، لیکن عرب میں ایسا نہیں ہے. ان کا طریقہ یہی ہے کہ متحرک سے ابتدا کریں اور وقف ہو تو ساکن پر، جیسے زیدن ہے تو زیدہ ہو جائے گا. اب یہ جو بصریوں کا قول ہے کہ اس کی اصل سمون ہے اور آخر سے حذف کیا گیا ہے، اس پر شاہد ہے اس کی تصریف اسماء، اسامیو اور سمیون یا سمیون اور سمیتو کا آنا. تو اب اس کی گردانوں میں اگر اس کی اصل وسمون ہوتی تو جمع اس کی اوسام ہوتی اور جمع الجمع اس کی اواسم ہوتی اور تصغیر اس کی وسیم ہوتی، یا فعیل کے وزن پر یہ صفت کا صیغہ ہو تو وسیم ہوتی اور تفعیل میں جا کر کے وسمتو ہوتا. لیکن اسم کی جمع اسماء اور جمع الجمع اسامیو اور تصغیر اس کی سمیون اور فعیل کے وزن پر سمیون اور سمیتو ہوتا. ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے آخر ہی میں حرف علت ہے. کہ اسماؤن تھا وہاں حمزہ ہو گیا، اسامیو تھا وہ اور یہ جمع ہوئی پہلا ساکن تھا تو آپ کو یہ کر کے ادغام کیا گیا. ایسی سمیون تھا فعیل کے وزن پر تو آپ کو یہ کر کے ادغام کیا گیا. سمیون تھا تصغیر صیغہ وہاں کو یہ کر کے ادغام کیا ہے. ویسے سموتو تھا وہاں چوتھی جگہ میں واقع ہوا تو اس کو یہ سے بدل دیا گیا جیسے آلے. تو ایک یہ ہوا اس کی تصریف جو آخر کے حرف علت کے ساتھ آئی ہے. دوسرے کا وہ مجیو سمن کا ہدن لغتن فی ہے، اور ہدن کی طرح سمن آنا یہ بھی اس میں ایک لغت ہے. تو سمن جو آخر میں یا کے ساتھ لکھا جاتا ہے اس سے معلوم جاتا ہے کہ اس کے آخر میں حرف ہے. اس بارے میں شعر پیش کیا، واللہ اسما کا سمم مبارکہ آسرک اللہ بھی عیسارکا. اسما ایک تو بلند کرنے کا معنی ہوتا ہے، ایک نام رکھنے کا معنی ہوتا ہے، اسی معنی میں یہاں لیا گیا ہے. سمن مبارکہ یعنی اسمن مبارکہ کہ اللہ نے تمہارا نام رکھا بابرکت نام، اس سے تم کو ترجیح دی، تمہیں ترجیح دینا. تو عیسارکا یہ مفعول مطلق ہوگا. تو یہ پیش کیا ہے کہ وزن کے وزن پر سمن یہ ان کی زبان میں آیا ہے. اب یہ کہا جائے جو لوگ اسمن میں اس کی اصل مانتے ہیں وہ کہے کہ ان سے اسما میں قلب ہوا ہے، یہ اصل میں اسمن تھا اور پھر اس کو سمن کر دیا گیا ایسی ان کی جماعوں میں. تو اس کو کہا کہ قلب یہ بعید ہے اور مضطرد نہیں ہے. یعنی قلب ہوتا ہے تو کسی ایک کلمے میں ہوتا ہے، تمام گردانوں میں نہیں ہوتا ہے. اگر تمام گردانوں میں پایا جائے تو اس کو مستقل مادہ مانتے ہیں. جیسے جذبہ ہے اور جبزہ ہے، تو جس طریقے سے جذبہ یجذبو آتا ہے ویسی جبزہ یجبزو آتا ہے، تو دونوں کا الگ الگ مادہ مانا گیا ہے. سقہ ہے سائقہ ہے تو الگ الگ مادہ مانا گیا. تو قلب ہوتا ہے تو کہیں ایک کلمے میں ہوتا ہے، نہ یہ کہ تمام گردانوں میں پایا جائے. تو قلب بعید ہے اور مضطرد یعنی عام نہیں ہوتا ہے. واشتقاقہ من السمو، سمون علون کے وزن پر، تو یہ مصدر ہے. اس کا اشتقاق سمون سے ہے، سمو کا معنی بلند ہونا. تو اب مناسبت کیا ہے؟ اسم کا معنی تو نام ہوتا ہے، لأنہ رفعۃ للمسمى وشعار له، اس لیے کہ اسم مسمى کے لیے بلندی اور اس کے لیے شعار ہوتا ہے. جب کسی کا نام رکھ دیا جاتا ہے تو وہ ممتاز ہو جاتا ہے، اور نام نہیں رکھا جاتا ہے تو ایسے ہی گمنام رہتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ کا نام قصوہ یا عذبہ رکھا گیا تو نام کی وجہ سے اس کو امتیاز حاصل ہو گیا،
اور بے نام چیزیں بس ایسی رہتی ہیں، تو اس میں رفعت اور بلندی ہوتی ہے مسمہ کے لیے، اور وہ اس کے لیے نشان اور علامت ہوتا ہے۔ یہ عند البصریین ہوا، ومن السمۃ عند الکوفیین، اور اسم سما سے لیا گیا ہے کوفیوں کے نزدیک۔ تو وسما یسم و سمتن، جیسے وعدہ یعد عدتن، تو یہ سمتن میں وہی ہے کہ اسم اصل میں تھا، واو کا حذف کیا، پھر آخر میں تے اس کے عوض میں بڑھا دیا۔ اور اصل اس کی وسمن ہے، واو کو حذف کر دیا گیا اور اس کے بدلے میں حمزہ وصل کو لائے گئے تاکہ اس کی تعلیل کم ہو۔ اور اسمن اس کی اصل سمن ماننے میں یہ ہوتا ہے کہ آخر سے واو کو حذف کیا، پھر سین کو ساکن کیا، پھر اس کے بعد حمزہ وصل لائے، تو 3 کام ہوتا ہے، اور اس میں 2 ہی کام ہوا کہ واو کو حذف کیا اور اس کے بدلے میں حرف علت حمزہ وصلی لا دیا گیا، تو اسمن ہو گیا۔ لیکن اس قول کو اس سے رد کیا گیا ہے کہ معہود نہیں ہے کہ حمزہ داخل ہو اس پر جس کا صدر یعنی شروع کا حرف حذف کیا گیا ہو، فی کلام یعنی کلام عرب میں۔ تو کلام عرب میں یہ معہود نہیں ہے کہ شروع سے کوئی حرف حذف کیا جائے اور اس کی جگہ حمزہ لایا جائے۔ ہوتا یہی ہے کہ شروع سے کوئی حرف حذف ہوتا ہے تو آخر میں تا عوض لاتے ہیں، جیسے وعدن سے عزتن ہوتا ہے، سمتن ہوتا ہے، ساعتن ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وسمن تھا اور واو حذف کر کے اس کے بدلے میں حمزہ لایا گیا، تو ایسا زبان عرب میں اس کی نظیر اور مثال نہیں ہے۔ تو اس قول کو اس سے رد کر دیا گیا ہے کہ ان کے کلام میں یہ معہود نہیں ہے کہ حمزہ داخل ہو اس پر جس کا آغاز شروع کا حرف حذف کیا گیا ہو۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد لفظی اسم کے لغات کچھ اور بھی آئے ہیں، ان کو بیان کیا کہ اس کی لغات میں سے سمن اور سمن بھی ہے، سین کے کسرے اور فتح کے ساتھ، کسرے اور ضمے کے ساتھ۔ اور شاعر نے کہا بسم الذی، یہ روبہ کا مصرع ہے، بسم الذی فی کل سورۃ سمہ، اور سمہ یہ دونوں لغت میں ہے، اس کے نام سے کہ ہر سورہ میں اس کا نام ہے۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک قدیم اختلاف ہے کہ اسم عین مسمى ہے کہ غیر مسمى ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ اسم عین مسمى ہے، اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اسم غیر مسمى ہے۔ اب اس کی تقریر کہ اسم عین مسمى ہوتا ہے بعض حضرات نے کی ہے، لیکن تقریر تام نہیں ہوئی۔ مصنف نے یہ اختیار کیا ہے کہ یہ نزاع لفظی ہے۔ پہلے یہ متعین کیا جائے کہ اسم سے کیا مراد ہے۔ اسم سے اگر لفظ مراد ہے تو ظاہر ہے کہ لفظ اور مسمى دونوں الگ الگ ہیں۔ جیسے جدار بمعنی دیوار، تو جدار ایک لفظ ہوا، اور جدار جو مسمى ہے وہ خارج میں ہے، اور دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس لیے کہ لفظ جو ہوتا ہے تو یہ پارا پارا آواز سے ملا ہوا ہوتا ہے، جدار میں جے پھر دال پھر الف پھر را ادا ہوتا ہے، اور خارج میں جو ہے وہ تو اپنی جگہ قار اور ساکن ہے، ٹھہرا ہوا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ قوموں کے بدلنے سے اور زمانے کے بدلنے سے اسم بدلتا رہتا ہے، کہ کسی زمانے میں ایک چیز کو کچھ کہتے تھے اب کچھ کہنے لگے، یا ایک زبان میں یا ایک قوم کے ہاں کچھ بولتے ہیں دوسری زبان میں کچھ بولتے ہیں۔ عرب والے فرض کہتے ہیں، فارس والے اسف کہتے ہیں، اور انگریزی میں ہارس کہتے ہیں، تو یہ بدلتا رہتا ہے، اور مسمى تو وہی ایک ہی رہتا ہے۔ تو اگر اسم سے لفظ مراد ہے تو یہ ہے، اور اسم سے مراد ذات ہو تو ظاہر ہے کہ ذات شے ہی ہے، اور اگر صفت ہو تو صفت کی 3 قسمیں معمول سے ارشدین بیان کی ہے۔ کوئی صفت ہوا ہے جو عین مسمى ہے جیسے وجود، یہ باری تعالیٰ کا عین ہے۔ کوئی صفت ہوا ہے جو غیر ہے جیسے خالق رازق ہونا، اور کوئی صفت ہوا ہے جو لا عین لا غیر ہے جیسے علم اور قدرت۔ تو اسی طریقے سے اسم کی 3 صورتوں میں جہاں گیا تو عین ہوگا یا غیر ہوگا یا لا عین لا غیر ہوگا۔ تو یہ متعین ہونا چاہیے کہ کس اسم کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر اس سے لفظ مراد ہو تو یہ غیر مسمى ہے۔ غیر مسمى ہونے کی دلیل کہ اسم مرکب ہوتا ہے ایسی آوازوں سے جو ٹکڑے ٹکڑے ہیں اور ٹھہرنے والی نہیں ہیں۔ اب جیسے جدار کہا تو 4 حروف کی آوازیں
ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں، بلکہ ترتیب وار ہی ہوگی، ایک ختم ہوگا پھر دوسرا شروع ہوگا۔ اور مسمہ میں ایسا نہیں ہوتا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو اور قار نہ ہو، بلکہ تو قار ہوتا ہے۔ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأُمَمِ وَالْأَعْصَارِ، دوسرا یہ فرق بیان کیا کہ اسم جو ہے قوموں اور زبانوں کے بدلنے سے، زمانوں کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے۔ تو ایک ہی چیز کا نام ایک قوم کیا کچھ ہوتا ہے، دوسری قوم کیا کچھ ہوتا ہے، یا ایک زمانے میں کچھ ہوتا ہے دوسرے زمانے میں کچھ ہوتا ہے۔ تیسرا یہ وَيَتَعَدَّدُ تَارَةً وَيَتَّحِدُ أُخْرَىٰ، اور کبھی اسم متعدد ہوتا ہے اور کبھی متحد ہوتا ہے، یعنی مسمہ تو ایک ہی ہے اور اسماء متعدد ہیں، جیسے شعر کے لیے اسد بھی ہے، لیث بھی ہے، غضنفر بھی ہے، تو مسمہ تو ایک ہی ہے اور اسماء متعدد ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسم ایک ہی رہتا ہے اور مسمہ کئی ایک ہو جاتے ہیں، جیسے کہ لفظ مشترک، عین آفتاب کو بھی کہتے ہیں، چشمہ کو بھی کہتے ہیں، آنکھ کو بھی کہتے ہیں، تو اسم ایک ہے، مسمہ مختلف ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ پارا پارا آواز غیر قار سے مرکب ہوتا ہے، دوسرے قوموں اور زبانوں کو بدلنے سے بدلتا ہے۔ تیسرے کی اسم کبھی متعدد ہوتا ہے، کبھی ایک ہی رہتا ہے۔ والمسمى لا يكون كذلك، اور مسمى ایسا نہیں ہوتا، یہ سب پر منطبق ہوگا، یعنی اصوات مقطعہ غیر قارنہ سے مرکب نہیں ہوتا، نہ قوموں اور زمانوں کو بدلنے سے بدلتا ہے۔ جیسے فرس ہے تو ہر قوم کے یہاں فرس ہی کی شکل اس کی ہوگی، ایسی متعدد ہونا متحد ہونا۔ اگر اسم سے مراد لفظ ہے تو وہ غیر مسمى ہے، اور اگر اس سے مراد ذات شے ہے تو وہ مسمى ہے۔ لیکن اسم معنی ذات یہ اس معنی میں مشہور نہیں ہے کہ اسم زید کہا جائے، ذات زید سمجھا جائے، ایسا مشہور نہیں ہے۔ اب اس پر یہ ہے کہ مشہور کیوں نہیں، قرآن میں آیا ہے تبارک اسم ربک، اس کا مطلب کہ تمہارے رب کی ذات برکت والی ہے۔ وسبح اسم ربک، اور تمہارے رب کی ذات، اپنے رب کی پاکی بیان کرو، یعنی ذات کی پاکی بیان کرو۔ اس کو کہا کہ یہاں ذات کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اسم ہی کے معنی میں ہے، یعنی اپنے تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا ہے اور اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ تو اس میں اسم سے مراد ذات نہیں بلکہ لفظ ہی ہے۔ اب لفظ کی پاکی بیان کرنا، اس کا کیا مطلب؟ اس کو کہا لأنہ کما یجب، اس لیے کہ جیسے اس کی ذات اور صفات کی تنزیہ نقائص سے ضروری ہے، ویسی ضروری ہے ان الفاظ کی تنزیہ جو ذات و صفات کے لیے وضع کیے گئے ہیں، ان کی تنزیہ بھی ضروری ہے، لفظ بہودگی سے اور سوء ادب سے۔ تو اس لحاظ سے کہا گیا کہ یہاں بھی اسم جو ہے اسم ہی کے معنی میں ہے، یعنی نام برکت والا ہے اور نام کی پاکی بیان کرو، یعنی اس کو نقص سے عیب سے خالی رکھو۔ دوسرا جواب کہ اسم زائد ہو، اقام اقام کو نہ داخل کرنا تو زائد کو بولتے ہیں مقام، اس میں زائد ہو، جیسا کہ شاعر کے قول میں الی الحول ثم اسم السلام علیکما، یعنی ثم السلام علیکما۔ یہ تھے لبید ابن ربیعہ، جن کی عمر 130 سال ہوئی، تو عمر دراز ہو گئے۔ اس حالت میں انہوں نے یہ کہا تمنى ابنة ان يعيش ابوهما وهل انا الا من ربيعة ومضر فقوما وقولا بالذي انا اهله ولا تخمشا وجها ولا تحلق الشعر، کہ میری دونوں بیٹیوں کی آرزو ہے کہ ان کا باپ اور جیے، یعنی 130 سال تو عمر ہو گئی، یہ اور زندگی چاہتی ہیں، حالانکہ میں بھی ربیہ یا مضری کا ایک فرد ہوں، جیسے سب مرتے ہیں ویسے مجھ کو بھی مرنا ہے۔ تو میرے مرنے کے بعد وہ میری تعریف کرنا جس کے میں اہل ہوں، جو میرے لائق ہے، اور چہرہ نہ نوچنا، ولا تخمشا وجہ ولا تحلق الشعر، اور بال نہ ملانا۔ وقولا انہ خلیل الذی لا صدیقہ اضاع ولا خانہ ولا غدر، کہ یہ وہ ہے جس نے اپنے دوست کو ضائع نہیں کیا، نہ خیانت کی، نہ بے وفائی کی۔ الی الحول، یہ 1 سال تک میری تعریف کر لینا، اس کے بعد تم پر سلام کا نام ہے، یعنی تم پر سلام۔ ومن یبکی حولا کاملا فقد اعتذر، اس کے بعد والا مصرع کہ سال بھر جس نے رو لیا تو معذور ہے۔ تو عموماً جاہلیت میں 1 سال تک مرثیہ کہتے تھے،
یا نہا ماتم کرتے تھے، تو 1 سال تک میری یوں تعریف کر لینا اور اس کے بعد کافی ہے۔ تو یہاں جو کہا ہے ثم السلام علیکما، پھر تم پر سلام کا نام ہو یہ مراد نہیں ہے، اس کے بعد تم پر سلام، تو یوں زائد ہو۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الصِّفَةُ، اور اگر اسم سے مراد صفت ہو یہ، جیسا کہ شیخ ابوالحسن اشعری کی رائے ہے، تو یہ منقسم ہوگا، جیسے صفت ان کے نزدیک منقسم ہے، ایک تو وہ جو عین مسمہ ہے، اور ایک وہ جو غیر ہے، اور ایک وہ جو نہ عین ہے نہ غیر ہے۔ تو صفت کی وہ 3 قسم کرتے ہیں کہ ایک تو وہ جو نہ عین ہے جیسے وجود، اور ایک وہ جو نہ عین یا غیر، یہ صفات افعال کو مانتے ہیں، کیونکہ تکوین ان کے نزدیک صفات قدیمہ میں سے نہیں ہے، تو خالق رازق مانتے ہیں کہ یہ غیر ہے، اور علم قدرت وغیرہ کو کہتے ہیں کہ یہ نہ عین ہے نہ غیر ہے۔ تو اس طرح سے اس کی بھی قسمیں ہو جائیں گی۔ اور بسم اللہ کہا اور باللہ نہیں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیا، باللہ الرحمن الرحیم نہیں آیا۔ تو لفظ اسم کیوں آیا بیچ میں؟ اس کو کہا کہ بسم اللہ کہا اور باللہ نہیں کہا، اس لیے کہ تبرک اور استعانت کے بارے میں بتایا کہ یا تو مصاحبت کے لیے اس کا حاصل برکت حاصل کرنا، یا استعانت کے لیے ہے تو برکت حاصل کرنا اور مدد لینا اس کے نام ہی کے ذکر سے ہوگا، کہ مصاحبت اس کے نام ہی کے ساتھ ہوگی، ویسے استعانت اس کے نام سے ہوگی، اس وجہ سے اسم آیا۔ ایک یا یہ ہے کہ یمین اور تیمم میں فرق کرنے کے لیے، یمین کے معنی قسم، تیمم کے معنی برکت حاصل کرنا، تو اگر کوئی باللہ کہتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ قسم ہے، اور بسم اللہ کہتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ برکت لینے کے لیے نام ذکر کیا ہے۔ تو اس فرق کے لیے باللہ نہیں بلکہ بسم اللہ کہا، کہ باللہ ہوتا تو یمین قسم سمجھا جاتا۔ اب دوسری بات یہ بیان کی ہے کہ اسم کی اصل یہ ہے کہ اس کا الف لکھا جائے، جیسے اقرا بسم ربک، تو الف اس کا خط میں آتا ہے۔ اسم کا قضا یا اسمی قضا، تو اسم کا حمزہ لکھا جاتا ہے، لیکن بسمے میں الف نہیں لکھا گیا، جیسا کہ خط کی وجہ ہے۔ کیوں نہیں لکھا گیا؟ کثرت استعمال کی وجہ سے، کہ بسم اللہ لفظ میں جیسے بہت ہوتا ہے ویسے کتابت میں بھی بہت ہوتا ہے، تو زیادہ کتابت کی وجہ سے اس میں تخفیف کی گئی کہ اسم کو الف کا حذف کر دیا گیا، اور با کو طویل کیا گیا اس کے بدلے میں، یعنی بے اس میں ہوتا تو بے بھی ہوتا پھر الف ہوتا، اب یہاں الف کو حذف کر دیا کہ تو با کو طویل کر کے بسم لکھا جاتا ہے تاکہ اس کا بدل ہو جائے۔